دی کہ اگر وہاں بھی دعا کرو گے تو دعا قبول ہوتی ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا دامن, خواجہ کا دامن, غوث کا دامن. سبحان اللہ. طبیعت لگ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ بولے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو دعا کرو, میں دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہوں, پکارنے والے کی پکار کو قبول فرماتا ہوں. تو دعا کرنے والا منکسر المزاج ہوتا ہے, دعا کرنے والا صاحب تواضع ہوتا ہے, دعا کرنے والا سیدھا سچا ہوتا ہے, دعا کرنے والا منصف ہوتا ہے, اور دعا نہ کرنے والا سخت مزاج ہوتا ہے, دعا نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے, دعا نہ کرنے والا مغرور ہوتا ہے, دعا نہ کرنے والا ظالم ہوتا ہے. لہذا دعا کیا کرو. آقا فرماتے ہیں دعا مخل عبادہ, عبادتوں کا مغز دعا ہے, دعا کیا کرو. سبحان اللہ. میدان بدر میں بھی 313 کے مقابلے میں 1000 دے 1000, وہاں بھی مصطفیٰ نے دعا کی, اور مصطفیٰ نے عرض کیا اللہ یہ 313 کفن پوش اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر میدان بدر میں آ چکے. یا اللہ اگر یہ شہید ہو گئے, اگر انہیں شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کی شکست ہو گئی تو مولا قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. مولا تجھے کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا. یہ اسلام کا کل متا, کل سرمایہ 313 کی شکل میں 1000 کے مقابلے میں آ گئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. آقا اس بے خودی کے ساتھ دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شریف شان شریف سے نیچے آ گئی, جس میں اندر سے سرک کر چادر نیچے زمین پر آ گئی, اور دعا فرماتے رہے مصطفیٰ یا اللہ مسلمانوں کو فتح دے دے, یا اللہ تیرے 313 بندوں کو سمیٹ کر میں نے تیرے دین کی حقانیت و تشہیر کے لیے میدان بدر میں پیش کر دیا ہے. اے مولا اگر یہ کٹ گئے مر گئے تو قیامت تک روئے زمین پر آزان نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی, سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا, کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. آپ کی چادر نیچے گر گئی, صدیق اکبر آگے بڑھے, اور مصطفیٰ کی جو حالت تھی, اضطراب کی کیفیت تھی, چادر اٹھا کر شانے پہ رکھ دی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی ہے, آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی. گویا زبان قال سے اعلان ہو رہا ہے یا رسول اللہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, خواجہ کا دامن, غوث کا دامن, لبیک لبیک یا رسول اللہ. بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا.
بیٹھ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 313 1000 کے مقابلے میں ہے. آپ کی دعائی شان سے قبول ہوئی کہ دنیا نے دیکھا کہ 313 1000 پہ غالب ہوئے. 70 مشرکین 70 کفار قتل کیے گئے. 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. اور تاریخ اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی جس میں کامیابی مصطفیٰ کو حاصل ہوئی. فتح و نصرت کا صحرا ہمارے نبی کے سر پہ باندھا گیا. اس جنگ میں مصطفیٰ کے غلاموں نے جو جانبازی پیش کی ہے اس میں ایک نام ہے حضرت مقداد کا. حضرت مقداد نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہماری رائے کیا ہے, تو ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ آپ جانیں آپ کا رب جانے, ہم یہیں پہ بیٹھیں گے. یا رسول اللہ اگر جنگ ہوگی تو ہم داہنے سائیڈ سے مقابلہ کریں گے, آپ کے بائیں سائیڈ سے مقابلہ کریں گے, آپ کے آگے سے ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے, آپ کے پیچھے سے ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. ہم آپ کے آگے ہوں گے اور آپ پر کوئی تیر آئے گا تو اپنے سینے پر لے کر اعلان کر دیں گے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. دہر میں اس میں محمد سے نعرہ تکبیر. نہ آپ لوگ ٹھنڈا گئے, سبحان اللہ. زور سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر. پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت میرے خواجہ کا ہندوستان, فیضان خواجہ غریب نواز, سیرت رسول اکرم علامہ قاری ذکر اللہ صاحب قبلہ مکی بریلی شریف. نعرہ تکبیر. جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار جیت ہوئی. اجازت دو تو اسی جنگ بدر کی ایک حدیث شریف سنا دوں. جنگ کل ہونے والی ہے, بولو جنگ کل ہونے والی ہے. اور 24 گھنٹے پہلے مصطفیٰ میدان بدر میں تشریف لے گئے اور انگلی سے زمین پر لکیر کھینچ رہے ہیں, نشان بنا رہے. یہ نشان بنا دیا, آگے بڑھے وہاں نشان بنا دیا, اور آگے بڑھے وہاں نشان بنا دیا. مصطفیٰ اس طرف گئے, نشان بنا دیا, پھر پیچھے پلٹ کر آئے, یہاں نشان بنا دیا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان, و مکی آقا مدنی آقا نور علی نور پیارے حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک او جان عالمین مراد المشتاقین انیس الغریبین سراج السالکین شمس العارفین شفیع المذنبین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین طہ و یاسین سید المبلغین. سبحان اللہ سبحان اللہ. او سرکار دو عالم نور مجسم رسول محتشم شفیع الامم شہریار ایرم تاجدار حرم سید العرب والعجم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انگلی سے نشان کیوں بنا رہے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لکیر کیوں کیجئے, یہ نشان کیوں بنایا؟ تو آقا نے فرمایا ہادہ مسرع فلان وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا او کما قال رسول اللہ. مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا نے فرمایا او میرے صحابیوں کل جنگ ہوگی تو ابو جہل یہاں مارا جائے گا, عتبہ یہاں مارا جائے گا, شیبہ یہاں مارا جائے گا, ولید ابن عتبہ یہاں مارا جائے گا, امیہ ابن خلف یہاں مارا جائے گا, عقبہ ابن معید یہاں مارا جائے گا, عمارہ ابن ولید یہاں مارا جائے گا. صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد ہم نے دیکھا ہر کافر وہیں مارا گیا جہاں مصطفیٰ نے نشان بنا دیا تھا, بال کے برابر بھی الگ نہیں تھا, الگ نہیں تھا. پتہ یہ چلا ہے قول محمد قول خدا.
مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی زندہ حضرت، باد، میرے خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، خواجہ کا دامن، جے جھریں گے، اس کا دامن، جے جھریں گے، لبیک جے جھریں گے، لبیک یا رسول اللہ۔ دعا دعا کیا کرو، دعا دعا۔ اچھا کبھی دعا قبول نہ ہو تو گھبرایا نہ جائے، گھبرایا نہ جائے، پریشان نہ ہوا جائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دعا قبول نہ ہوئی، دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس میں 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ یا تو وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی، سبحان اللہ، یا تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ نوجوانوں، دعا اگر ہم نے کی تو اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، 3۔ غور سے سنیے گا تاکہ شکوک و شبہات دور ہو جائے۔ یہ جو بحث ہو رہی تھی، ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ غزہ پٹی میں مظالم کی انتہا ہوئی، مدد کیوں نہیں آئی، دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں حدیث شریف کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر دعا آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو اس کی قبولیت کی 3 صورتیں، یا تو دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی، یا تو اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی، یا تو اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی، اور یا تو وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کی شکل میں جمع کر لی جائے گی، آخرت کے لیے ذخیرہ کی شکل میں جمع کر لی جائے گی۔ لہٰذا دعا کیا کرو۔ دعا کرنے والا منکسر المزاج ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس دور میں ہر محاذ پہ، جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو یا جنگ خیبر ہو یا جنگ حنین ہو، ہر جگہ یہی اعلان کیا۔ جنگ موتا ہو یا جنگ تبوک ہو یا جنگ یرموک ہو، ہر جنگ میں صحابی نے یہ بتایا کہ ہم تیر پہ بھروسہ نہیں کرتے، تلوار پہ بھروسہ نہیں کرتے، تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے، لشکر جرار پہ بھروسہ نہیں کرتے، رحمت پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، دین اسلام، زندہ باد، دین اسلام، زندہ باد۔ اللہ اکبر، سب شریک ہو جائیں، شریک ہو جائیں۔ یا علی، یا علی، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا تو دعا فوراً قبول ہوگی، یا تو وہ دعا جو ہم نے کی ہے اس کے عوض کوئی مصیبت ٹل جائے گی، اور یا تو وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کی شکل میں ہمارے لیے ہوگی، اور اس کے بدلے میں اجر ضرور ملے گا۔ اور سنو، یہ ہماری دعا کی بات ہو رہی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ اچھا، مصطفیٰ نے جب جب دعا فرمائی قبول ہوئی ہے، بلکہ نوجوانوں تیار رہو، ایک شعر پیش کر رہا ہوں، پیش کروں؟ تیار ہو؟ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اب دیکھیں ہمارا قبلہ کیا ہے، جلدی بولو۔ قبلہ کعبہ، ہمارا قبلہ
کعبہ. صاحب سوز بلالی حضرت نادر جمالی کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. مولانا مشرف صاحب کا قبلہ کعبہ. مولانا مجیب الرحمن کا قبلہ کعبہ. قاری عبداللہ کا قبلہ کعبہ. ذکر اللہ کا قبلہ کعبہ. آپ کا قبلہ کعبہ. آپ کا قبلہ کعبہ. عورتوں کا قبلہ کعبہ. حضرت شیخ طریقت مسرور علی کلیمی رحمت اللہ علیہ کا قبلہ کعبہ. تاج الشریعہ کا قبلہ مفتی اعظم ہند کا قبلہ حجت الاسلام کا قبلہ اعلیٰ حضرت کا قبلہ مخدوم سمنانی کا قبلہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا قبلہ علامہ ظفر الدین بہاری کا قبلہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا قبلہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کا قبلہ حضرت علاء الدین صابر کلیری کا قبلہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا قبلہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قبلہ حضرت ہند الولی عطائے رسول غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کا قبلہ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا پیران پیر میران میر روشن ضمیر قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا قبلہ امام اعظم کا قبلہ امام شافعی کا قبلہ امام مالک کا قبلہ امام احمد ابن حنبل کا قبلہ حضرت امام باقر کا قبلہ حضرت امام جعفر کا قبلہ حضرت زین العابدین کا قبلہ حضرت شہید اعظم امام حسین کا قبلہ حضرت حسن کا قبلہ صدیق اکبر کا قبلہ حضرت عمر کا قبلہ عثمان غنی کا قبلہ مولا علی کا قبلہ حضرت طلحہ کا قبلہ حضرت زبیر کا قبلہ سعد ابن وقاص کا قبلہ سعید ابن زید کا قبلہ عبد الرحمن ابن عوف کا قبلہ ابو عبیدہ ابن جراح کا قبلہ سارے صحابی کا قبلہ صحابیات کا قبلہ مصطفیٰ جان رحمت کا قبلہ سب کا قبلہ کعبہ. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ نے جب مکہ شریف سے ہجرت کی مدینہ شریف پہنچے تو 17 مہینوں تک مصطفیٰ جان رحمت کا اور صحابہ کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا. 17 مہینوں تک مسجد اقصی قبلہ تھی. مسجد اقصی مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی تو رخ کیا بیت المقدس کی طرف. صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی رخ کیا بیت المقدس کی طرف. تو یہودیوں نے طعنہ دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا جو دین ہے یہ اسے قبول نہیں کرتے اور ہم پر لعن طعن کرتے اور قبلہ ہمارا استعمال کرتے. قبلہ ہمارا استعمال کرتے یعنی بیت المقدس کی طرف یہ مسلمان رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے؟ جب موجودہ یہودیت کو وہ نہیں مانتے تو قبلہ کیوں مانتے؟ اب غور کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں. تو مصطفیٰ کی خواہش ہو گئی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جاتا. اب غور کیجئے گا مصطفیٰ کی خواہش ہوئی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جاتا. اب مصطفیٰ نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی 4 رکعت کی. مصلی امامت میں ہے مصطفیٰ. صحابہ کرام اقتداء میں 2 رکعت نماز ہو چکی اور مصطفیٰ نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف نماز کی حالت میں رخ مصطفیٰ بار بار آسمان کی جانب اٹھا دیا اور دل میں یہ بات تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جاتا کعبہ قبلہ ہو جاتا کعبہ قبلہ ہو جاتا. خواہش یہ تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جاتا تاکہ ہم مسجد اقصی کے بجائے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے. یہ خواہش تھی مصطفیٰ کی. بار بار آسمانوں کی جانب آقا نے سر پاک اٹھایا رخ زیبا فرمایا
تو طائر سدرہ بلبل سدرہ روح الامین جبرائیل امین قرآن پاک کی یہ آیت لے کر آ گئے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام او پیارے حبیب ہم آپ کا رخ زیبا دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آسمانوں کی جانب آپ اپنا چہرہ کر رہے ہیں او پیارے حبیب جس شے کے لیے جس قبلے کے لیے آپ کی مرضی ہے ان قریب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جو آپ کی مرضی ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس کی آپ کی مرضی ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے او حبیب بنا دیں گے یہ بات کی بات ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام آپ اسی وقت اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف فرما لیجئے کعبے کی طرف فرما لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت دین اسلام دین اسلام غوث کا دامن خدا کا دامن چھوڑیں گے او پیارے حبیب آپ اسی وقت اپنا رخ کعبے کی طرف فرما لیجئے آج ہی سے کعبے کو قبلہ بنایا جاتا ہے بس ابھی سے کعبے کو قبلہ بنایا جاتا ہے اب توجہ چاہوں گا چاندپور کلیا چک مالدہ بنگال کے مسلمانوں مصطفیٰ نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر کعبے کی طرف فرما لیا اور صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا 2 رکعت نماز ہوئی تھی مسجد اقصی کی طرف گھوم کر اور 2 رکعت نماز ہوئی ہے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اسی لیے اس مسجد کو جس مسجد میں تحویل قبلہ کے لیے آیت نازل ہوئی ہے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں مسجد قبلتین کہتے ہیں اب مجھے کہہ لینے دیا جائے مصطفیٰ نے رخ کیا کعبے کی طرف تو اب کعبہ قبلہ بنا دیا گیا اولیاء کا قبلہ کعبہ ہے اقطاب کا قبلہ کعبہ ہے ابدال کا قبلہ کعبہ ہے اغواس کا قبلہ کعبہ ہے تابعین کا قبلہ کعبہ ہے تابعین کا قبلہ کعبہ ہے صحابی کا قبلہ کعبہ صحابیات کا قبلہ کعبہ مومنین کا قبلہ کعبہ مومنات کا قبلہ کعبہ اب میں نے کعبے سے پوچھا او کعبہ تیرا بھی کوئی قبلہ ہے کیا تیرا بھی کوئی قبلہ ہے کیا تیرا بھی کوئی قبلہ ہے کیا تو کعبے نے کہا ارے سب کا قبلہ کعبہ ہے اور میرا قبلہ مصطفیٰ جان رحمت ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ خوشی سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کل اللہ احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین او پیارے حبیب سب میری رضا چاہتے ہیں دونوں جہان میں میں آپ کی رضا چاہتا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ مل کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اب غور کیجئے گا مصطفیٰ کی زبان نبوت سے جو بات نکل گئی وہ ہو کے رہی اور ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ادھر دیکھو ہمارا عقیدہ ہے دیکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ غور کرنا ادھر دیکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے پہاڑ جگہ بدل سکتا ہے چاند و سورج گم ہو سکتے ہیں مصطفیٰ کی بات کبھی بدل نہیں سکتی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی ابھی ضمن میں ایک حدیث شریف سنو مشکات شریف بابن فی المعجزات صفحہ نمبر 535 اور صفحہ نمبر 536 صفحہ 535 کی سطر 26-27 صفحہ 536 کی سطر 1-2-3 انس قال ان رجلا کانا یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرتد عن الاسلام ولحق بالمشرکین فقال
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبله فلما ما فأخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها فقال ما شأن فيها قالوا دفناه مرارا فلم تقبله الأرض أو كما قال سيد المرسلين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ نے جو فرما دیا ایک ایک حرف سبحان اللہ بے مثال ہے، لاجواب ہے، مستقل ہے، مستحکم ہے. ترجمہ سنا دوں. ایک شخص تھا، بالکل ٹھہر کے بولوں گا، ایک شخص تھا جو کاتب وحی تھا. کیا تھا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتا تھا، وحی کی کتابت کرتا تھا، وحی لکھتا تھا، وحی جو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی وہ لکھتا. لیکن اس کے کان میں شیطان نے پھونک دیا فرتدان الاسلام، وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا. ادھر دیکھیں، اسلام سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا. اور جب مرتد ہو گیا تو مصطفیٰ کو تکلیف پہنچی اور مصطفیٰ نے فرمایا ان الارض لا تقبلہ، کہ جب یہ شخص مرے گا تو زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی. یہ مصطفیٰ نے اس کے مرنے سے پہلے فرما دیا کہ جب یہ مرے گا تو زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی، زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی. حضرت ابو طلحہ فرماتے کہ ایک دن میں مرتدین کی قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں نے بھیڑ دیکھا اور میں بھی پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لاش ایسی ہے جو قبر میں نہیں ہے، قبر سے باہر ہے. میں نے غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا یہ وہی مرتد ہے جس نے ارتداد کر کے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا ما شأن ھذا، معاملہ کیا ہے، یہ لاش قبر میں کیوں نہیں، قبر سے باہر کیوں ہے؟ ادھر دیکھیں تو لوگوں نے کام بار بار دفن کرتے ہیں لیکن زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرتی ہے. تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے جو مرتد ہو گیا تھا، مرتد ہونے سے پہلے کاتب وحی تھا اور میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی. تو سنو، جب مصطفیٰ نے فرما دیا ہے تو نظام کائنات تو بدل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تم چاہے جتنی کوشش کر لو، زمین اس کی لاش کو قبول نہیں کرے گی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. اللہ اکبر. آخری بات سنو، مصطفیٰ نے کیا فرمایا اور جب فرمایا وہ بات قبول ہوئی. مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 545. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فیہن بالبرکہ فضمہن ثم دعالی فیہن بالبرکہ قال خذہن فاجعلہن فی مزودیک کلما اردت ان تاخذ منہ شیئا فادخل فیہ یدک ولا تنصرہ نصرا فقد حملت ذلك التمر کذا وکذا من وسن فی سبیل اللہ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي حَتَّى يَوْمُ قُتِلَ عثمان فَإِنَّهُ انقطع. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی دعا کی برکت دیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس سے پہلے کی حدیث پاک کا ترجمہ کروں. میری ماں بہنوں بیٹیوں غور فرمانا. عہد رسول میں جب مصطفیٰ نے اسلام کا اعلان فرمایا تھا تو کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور اسلام بے سر و سامانی کی وجہ سے کمزور تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کمزور تھا. اور نادر جمالی بھائی، اسلام اس وقت کمزور تھا اور امام صاحب
ایسے بے سر و سامانی کے ماحول میں اگر مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی برکت نہ ہوتی اور فیض نبوت کا فیضان نہ ہوتا تو اسلام آگے نہ بڑھتا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے دعا کی، ایک شخص تھا جس کا نام تھا دحیہ کلبی۔ دحیہ کلبی بہت خوبصورت تھا وہ، اور اس کے زیر اثر 700 لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ 700۔ اور مصطفیٰ کی خواہش تھی کہ دحیہ کلبی مسلمان ہو جائے گا تو 700 لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور اس طرح سے اسلام کو طاقت مل جائے گی۔ لہذا مصطفیٰ نے دعا کی، یا رب العالمین تو دحیہ کلبی کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ مصطفیٰ نے دعا فرما دی۔ آقا دعا سے فارغ ہوئے تو طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، فجر کے بعد دحیہ کلبی آئے گا، کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے گا۔ اب غور کر، فجر کی نماز کے بعد دحیہ کلبی آیا، 700 افراد کے ساتھ آیا۔ خود آپ انشاءاللہ خوشی روک نہیں پائیں گے، یہ ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب اسلام بہت کمزور تھا، کھجوریں کھا کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے۔ آج تو میں بریانی مل رہی ہے، چاول ہے، دال ہے، چکن ہے، مٹن ہے، مچھلی ہے، ہری سبزیاں ہے، دودھ ہے، ویج ہے، نان ویج ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، ترش ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ ہر چیز مل رہی ہے کھانے کے لیے، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ہے نا بھائی؟ لیکن اس وقت بے سر و سامانی کا وہ حال تھا کہ بھوک لگتی تھی تو صحابی کھجور کی گٹھلی چوس کر پانی پی لیتے تھے، گٹھلی چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ اللہ اکبر، گٹھلی چوس کر پانی پیتے تھے، پھر بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ آج بریانی کھا کر بھی ہم نماز سے دور ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ دحیہ کلبی فجر کی نماز کے بعد آیا، 700 افراد کے ساتھ آیا، 700 افراد کے ساتھ آیا۔ مصطفیٰ نے محبت میں، خوشی میں اپنے شانہ شریف سے چادر اتار کر بچھا دی، مصطفیٰ نے چادر بچھا دی، اپنی چادر، اور فرمایا دحیہ کلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ دیکھیں مصطفیٰ کی خوشی دیکھیں، دحیہ کلبی میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ دحیہ کلبی نے چادر سمیٹ کر چوم لیا، آنکھوں سے لگا کر سر پہ رکھ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی چادر نور پہ بیٹھوں، آپ کی نوری چادر پہ بیٹھوں یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ جب دحیہ کلبی نے کلمہ پڑھا، 700 افراد نے کلمہ پڑھا تو عید کا ماحول تھا، صحابہ کرام کی انجمن میں صدائے توحید کی صدا بلند ہوئی، اور فرشتوں کی انجمن میں جبرائیل نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی، مسرت ہی مسرت، 700 افراد نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن دحیہ کلبی کلمہ پڑھنے کے بعد رونے لگے۔ آقا نے فرمایا دحیہ کلبی روتے کیوں؟ خوشی کا موقع ہے، روتے کیوں؟ تو دحیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے بولوں، بولا نہیں جاتا، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں،
بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا، بہت بڑا خاطی ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا قاتل ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے موت کی سزا ہوگی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں میرے آقا۔ میرے آقا میں بہت بڑا قاتل ہوں، 70 بچیوں کا قاتل ہوں میرے آقا۔ کہنے لگا دیا قلبی یا رسول اللہ، ایک میری بیٹی تھی جو مجھ سے بات کرتی تھی، میرے پاس رہتی تھی، میرے پاس سوتی تھی، میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی یا رسول اللہ۔ میں ایک دن اسے دفن کرنے کے لیے چلا، جب میں جنگل میں پہنچا اور گڈھا تیار کرنے لگا تو میری چھوٹی بیٹی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پتھر ہٹائے، مٹی ہٹائی، مٹی ہٹائی۔ اے بیٹیوں غور سے سنو، جتنی بیٹیاں ہیں غور سے سنو، بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، غور سے سنو، جتنی بیٹیاں ہیں غور سے سنیں، بیٹیاں غور سے سنیں، خاص کر تمہارے لیے بات ہو رہی ہے۔ بیٹھو، میں جس کے لیے بات کر رہا ہوں وہی منتشر ہونا ہے، وہی انتشار بنا۔ مل کر بولے سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دہیا قلبی نے کہا یا رسول اللہ، جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی تھی، پتھر ہٹا رہی تھی، اسے کیا خبر تھی کہ میں اسے زندہ دفن کرنے والا ہوں یا رسول اللہ۔ جب گڈھا تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو گڈھے میں ڈال دیا، وہ مجھے حسرت سے دیکھتی رہی، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ آقا میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، وہ مسکرا رہی تھی کہ میرے والد میرے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ کمر تک مٹی پہنچی، وہ مجھے حسرت سے دیکھتی رہی، سینے تک مٹی پہنچی، وہ کہنے لگی ابا حضور کیا آپ مجھے زندہ دفن کر رہے ہیں؟ مجھے زندہ دفن مت کیجئے ابا حضور، مجھے مت مارو، میں آپ کے لیے بوجھ نہیں بنوں گی، آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ کی خدمت کر دیا کروں گی، آپ کا پیر دبا دیا کروں گی، آپ کے کپڑے دھو دیا کروں گی، ابا حضور مجھے زندہ دفن مت کرو یا رسول اللہ۔ میرا دل پتھر کا تھا، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا، گلے تک مٹی آ گئی، گلے تک مٹی آئی، گلے تک مٹی آئی، گلے تک مٹی آئی تو ایک بار اور بولی ابا حضور میں آپ سے کھلونا نہیں مانگوں گی، اگر میری شکل آپ کو اچھی لگتی تو میں کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، لیکن مجھے زندہ مت مارو، کیا مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیوں مجھے دفن کیا جا رہا ہے زندہ یا رسول اللہ؟ اس کی یہ بات رقت انگیز بات بھی میرے دل کو موم نہ کر سکی، اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر میں نے اس کو اوپر ڈال دیا تھا۔ اس بچی کی چیخ نکلی تھی یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ آج میرے کانوں میں گونج رہی ہے میرے آقا۔ وہ چیخ میرے کانوں میں اب گونج رہی ہے میرے سرکار، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، میں بہت بڑا قاتی ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے اگر میرے لیے موت کی سزا ہوگی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں میرے آقا، میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ اس چھوٹی بچی کی آواز میرے کانوں میں رسگول نہیں ہے میرے آقا، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، میں بہت بڑا مجرم ہوں میرے آقا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ رونے لگے، ابو بکر بھی، عمر عثمان غنی اور مولا علی بھی رونے لگے، صحابہ کرام رونے لگے، کائنات کے آقا رو رہے ہیں، مختار کائنات رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت رو رہے ہیں، مصطفیٰ پہ رقت طاری ہو گئی۔ تب تک جبرائیل امین حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، دہیا قلبی کے یہ جرائم اور کرائم اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں یا رسول اللہ، اس نے جو مظالم کیے ہیں، جو قتل کرنے کا ناچ ناچا ہے، جو ظلم کرنے کا ناچ ناچا ہے، اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ حرکت کی ہے، یہ عمل کیا ہے، اور اسلام کا قبول کرنا ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خبر سن کر بھی مصطفیٰ کے روح زیبا پہ خوشی کے آثار ظاہر نہ ہوا، مصطفیٰ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری رہے۔ اب مصطفیٰ نے فرمایا او لوگو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا،
یہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جس گھر میں بیٹی آتی ہے وہ گھر برکت سے بھر جاتی ہے۔ جس کی ایک بیٹی ہے اگر اس کی اچھی پرورش کر کے شادی کر دے تو اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 بیٹی ہے اس کی اچھی پرورش کر کے اس کی شادی کر دے تو اس باپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اگر کسی کے پاس 3 یا 3 سے زائد بیٹیاں ہیں تو وہ باپ بدرجہ اولا جنت کا مستحق ہوگا، شفاعت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا یہ بیٹی زحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جی بے یہ شک۔ بیٹی زحمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ مجھے یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ ایک طرف دور جاہلیت، زمانے جاہلیت کے حوالے سے جو حالات تھے کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ ایک جھلک بھی پیش کی ہے میں نے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹیوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت فرمایا ہے، تو بیٹیاں رحمت ہے یہ بھی بتانا مقصود تھا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ مصطفیٰ نے جو دحیہ قلبی کے لیے دعا کی تھی فوراً باب اجابت سے ٹکرا کر قبول ہو گئی، لہٰذا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ عصائے کلیم ازدہ غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں 2-3 شعر بیٹی کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں، اب کروں؟ تیار ہیں؟ میں بیٹی کے حوالے سے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، مل کر بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، سبحان اللہ۔ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ سبحان اللہ بے شک۔ سبحان اللہ۔ ہاں ماحول بنا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں۔ ایک شعر اور دیکھیں غور کریں، ماشاءاللہ بولیں سبحان اللہ۔ ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں میں، آپ خود کو روک نہیں پائیں گے۔ ان لوگوں سے پوچھ کے آپ دے رہے ہیں؟ اچھا، ارے ماشاءاللہ۔ بیٹی کے حوالے سے جن جن باپ کو بیٹی سے محبت ہوگی وہ محبت پیش کریں گے، جو ماشاءاللہ منا بھائی نے بھی محبت پیش کر دی، سبحان اللہ۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ قبرستان کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے بہت ضروری کام ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ حضرات اس میں شامل رہیں۔ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی طلب ہو، اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی طلب ہو، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مسجد البیٹی ہے نا، ماشاءاللہ اللہ اسے علم نافع دے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ جنت تمہارے گھر کو بناتی ہیں بیٹیاں۔ اچھا ایک شعر اور ہے قابل غور ہے، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کر، ماں باپ کی صداؤں پہ لبیک بول کر، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹوں سے پہلے دوڑ کر آتی ہیں بیٹیاں۔ اور دیکھیں ایک بیٹی کی قربانی، وہ ماں باپ کو چھوڑ کے سسرال جا رہی ہے، بھائی کو چھوڑ کے جا رہی ہے، بہنوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اللہ اللہ اس کی قربانی بہت عظیم ہے۔
لہٰذا بیوی جب گھر میں آئے تو اسے محبت کیا کرو، اور شوہر بھی بیوی سے محبت کرے، اور بیوی بھی شوہر سے محبت کرے، اور ساس بھی بہو سے محبت کرے، بہو بھی ساس سے محبت کرے، ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح محبت کرے، اور بہو اپنی ساس سے ماں کی طرح محبت کرے۔ اگر یہ محبت رہے گی تو گھر میں انشاءاللہ برکت رہے گی۔ بے شک، جی جی بے پیش شک۔ کرتا ہوں کہ ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں، سبحان اللہ۔ والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ اچھا وہ شعر کون سا؟ اچھا لائیے موبائل لائیے، وہ بھی پیش کر دیتا۔ اچھا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرا موبائل مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین شعر سنا دیتا ہوں، نوجوانوں کی خواہش ہے، میں پیش کر دیتا ہوں، سماعت کریں۔ میں وہ ترنم بھی شاید بھول رہا ہوں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم ماشاءاللہ، ماں بہنوں کی بھی محبت ہے، یہ بیٹیوں کی محبت اللہ قبول فرمائے۔ میں وہ شعر بیٹی کے حوالے سے، اچھا ایک بات اور عرض کرنی ہے مجھے، ایک بات اور عرض کرنی ہے، اور یہ جتنے ہم لوگ میری آواز محفوظ کر رہے ہیں، آپ کا نام عبدالرؤف بھائی، ہاں آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو جو ضروری پیغام ہو اسے بس 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ کا بھی پیغام ہو تو بس کٹ کر کے اسے نشر کریں۔ اس وقت وہی کٹ 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 شارٹ کٹ زیادہ چل رہا، سمجھے آپ؟ تو ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ بتانا ہے مجھے کہ آقا نے فرمایا کہ بیٹی کی پرورش اچھی ہو، اچھی جگہ پہ شادی ہو تو اس باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب مجھے بتانا یہ ہے، ایسی ہوش لوگوں کو یہ بتانا ہے، عقل سلیم رکھنے والوں کو یاد دلانا ہے کہ باپ کے لیے جنت کی بشارت بیٹی کی پرورش اور شادی پر ہے، بیٹے کی پرورش اور شادی پر ایسی کوئی بشارت نہیں ہے۔ غور کرنا، بیٹے کی پرورش اور شادی پر ایسی کوئی بشارت نہیں ہے، ہاں بیٹی کی پرورش اور شادی پر ایسی بشارت ہے کہ بیٹی کو اگر تم نے اس کی اچھی پرورش کر کے رخصت کیا، اچھی جگہ پہ رشتہ کیا، تو گویا بیٹی تمہیں جنتی بنا رہی ہے۔ تو اگر بیٹی پیدا ہو تو مغموم نہ ہو، بلکہ ڈبل خوشی کا اظہار کریں، اور بیٹے کی پیدائش پر اگر 20 کلو مٹھائی تقسیم کرو تو بیٹی کی پیدائش پر 40 کلو مٹھائیاں تقسیم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان کیا پیغام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے تو اوپر دھونا جا رہا ہے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، وہ دھن محفوظ نہیں، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول، صلی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا وہ قوالی اللہم، زور سے سینے سے طاقت نکال کے اللہم
सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। जिस कलाम के हवाले से फरमाइश हुई है, मैं अलग तरन्नुम में पेश करता था, वो तरन्नुम इस वक्त हाजिर नहीं है क्योंकि 10-12 साल का एक अरसा गुजर गया, और जो तरन्नुम इस वक्त हाजिर हो रहा है वो बहुत मशहूर है, वो बाजे के साथ है, लिहाजा उसे मैं गुरेज करूंगा और माजरत के साथ तरन्नुम याद करके मैं क़यामगाह पे सुना दूंगा। मैं तहते लफ्ज़ दो शेर सुना देता हूँ कि ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हादिये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे। एक तरन्नुम हाजिर है लेकिन वो बहुत मशहूर तरन्नुम है और मैं उसे गुरेज करता हूँ। वो जो एक साफो शफाफ तरन्नुम था वो हाजिर नहीं था। मुंतज़िमीन को रूम पर अगर वो तरन्नुम मुस्तहज़र हुआ तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। अब साहिब सोज़े बिलाली मोहतरम नादिर जमाली, इनसे भी कलाम समात करें और इनके बाद दुआ होगी सलाम के बाद, तो सारे लोग दुआ में शामिल होके जाएं। बहुत देर तक नहीं पढ़ेंगे, 1 या 2 कलाम, फिर सलाम, फिर दुआ। कलमे तैयबा पढ़िए।